مولا حسین علیہ السلام اپنے قیام کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، کہ ہر چیز کا ایک خاص ہدف ہوتا ہے، ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور مولا نے بھی اپنے قیام کا مقصد فرمایا کہ مولا حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ اور مکہ سے مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ راستے میں جب بھی کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے قیام کا مقصد کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکلا، میں خون ریزی کے لیے نہیں نکلا، میں امت مسلمہ کے درمیان میں تفرقے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنی جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو مولا حسین علیہ السلام کا ہدف خود مولا نے بیان فرمایا کہ میرا ہدف اصلاح امت ہے۔ امت مسلمہ کے درمیان میں یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران آ گئے ہیں، یزید جیسے ظالم حکمران کہ جن کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں، جن کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، جو صرف بندروں سے کھیلتا ہے، جو بدکار ہے، جو بد کردار ہے، جو نفس محرمہ کے قاتل ہے، اس کے خلاف میں نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس امت کے درمیان میں اصلاح ہو۔ یہ جو تفرقہ بازی کی جا رہی ہے، یہ جو مختلف باتیں بیان کی جا رہی ہیں دین کے نام پر، تو مولا حسین علیہ السلام اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ اور اب امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ امت مسلمہ اس حسین کے پیچھے چلتی، حسین کے نقش قدم پر چلتی، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 نہ ہوتے بلکہ 72 لاکھ ہوتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ صرف 72، حالانکہ رسول اللہ نے تو واضح طور پر بیان فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ تو اس چراغ ہدایت سے امت مسلمہ کو ہدایت لینی چاہیے تھی، لیکن امت مسلمہ نے ہدایت نہیں لی، بلکہ اس حسین کو کربلا کی سرزمین پر بے وطن پیاسا شہید کر دیا۔ اتنے مصائب مولا حسین پر آئے، اتنی مصیبتیں مظلوم کربلا پر آئیں کہ خدا کی قسم کسی پر اتنی مصیبتیں نہیں آئیں۔ مولا حسین علیہ السلام سب سے بڑی مصیبت ہے، جی ہاں، سب کی مصیبت سب سے بڑی ہے۔ شہداء کربلا میں سے ہر شہید کی مصیبت بڑی ہے، شہداء کربلا میں سے ہر شہید کی مصیبت بڑی ہے، لیکن میرے مولا حسین کی مصیبت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام پر جو مصائب ڈھائے گئے، مولا حسین علیہ السلام کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ایسے مصائب کسی کو نہ جھیلنے پڑے، ایسے مصائب کا کسی کو سامنا نہ کرنا پڑا۔ اور جناب سیدہ زینب عالیہ، خدا کی قسم یہ شریکت الحسین بی بی اگر سرزمین کربلا پر نہ ہوتی، کربلا کی سرزمین پر نہ ہوتی، تو آج یہ جو ہم حسین حسین کر رہے ہیں وہ حسین حسین ہم نہ کرتے، شاید ہم یزید یزید کہتے۔ اور ایک شعر ہمارے یوسف بھائی امن پڑھتے ہیں کہ اگر یہ جو حسینی ہے، اگر یہ حسینی نہ ہوتے تو سارا جہان یزیدی نظر آتا، قاتل حسین نظر آتا۔ بالکل اسی طرح ہے، یہ شاعر نے جو عکاسی کی ہے واقعا نہیں اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک دن یا ایک لحظے کے لیے بھی تصور کریں، ایک لمحے کے لیے بھی تصور کریں کہ کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہے، حسین کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کو پورا جہان یزیدی اور قاتل حسین نظر آئے گا۔ یہ شاعر نے بہت اچھی نقاشی کی۔ تو عزیز دوستو، اسی حسین کو یاد کرنے کے لیے ہر سال پوری دنیا میں امت مسلمہ، میں یہ نہیں کہوں گا شیعہ کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اس لیے میں زیادہ فضائل بیان نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ ہر سال حسین حسین کہتی ہوئی نظر آتی ہے، حسین کا نام لیتی ہوئی نظر آتی ہے، حسین کا کردار دنیا والوں کو بتاتی ہوئی نظر آتی ہے، حسین کا عمل دنیا والوں کو بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور میں نے بارہا عرض کیا ہے
کہ حسینی ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. حسینی ہونے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. حسینی ہونے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. حسینی ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. توجہ ہے نا. حسینی ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. اگر انسانیت انسان میں پائی جاتی ہے تب وہ حسینی بن سکتا ہے. لیکن اگر حسینیت نہیں ہے تو لاکھ کلمے پڑھے. یزید کتنا کلمہ پڑھنے والا تھا, بالکل شیطان کی طرح. کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا زمین کا چپا نہیں ہے کہ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. شیطان نے زمین کے ہر چپے پر سجدہ کیا. اور خدا کی قسم قرآن کا پڑھنے والا تھا یزید. یزید پڑھتا تھا قرآن, شمر پڑھتا تھا قرآن, خوری پڑھتا تھا قرآن, عمر ابن سعد پڑھتا تھا قرآن, اور دوسری طرف حضرت عباس بھی پڑھتے تھے قرآن. توجہ ہے نا. حضرت عباس بھی پڑھتے تھے قرآن, علی اکبر بھی پڑھتے تھے قرآن, اور قاسم بھی پڑھتے تھے قرآن, اور محمد بھی پڑھتے تھے قرآن. لیکن دونوں قاریان قرآن تھے, لیکن دونوں قاریان قرآن کے درمیان میں فرق تھا, بہت فرق تھا. ایک وہ قاریان قرآن تھے جو قرآن تو پڑھتے تھے لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا تھا. توجہ ہے نا. قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ یزید اور یزید جیسے لوگ ہیں. توجہ ہے یوسف بھائی. وہ یزید اور یزید جیسے کہ جو قرآن کے قاری ہے. ایسا نہیں وہ قرآن سے بھاگتے ہیں, قرآن پڑھنے والے ہیں. آج بھی ایسے لوگ بہت ملیں گے آپ کو. قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پر عمل نہیں کرتے. ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پر قرآن کا احترام نہیں کیا جاتا. قرآن مجید, ابھی میں غیر مسلم کی بات نہیں کرتا رہا, اور سویڈن نے جو بے حرمتی کی تو اس بدبخت نے تو بے حرمتی کر دی ہے. مسلمان تو بے حرمتی نہ کر. سر قرآن کے نیچے رکھ کر تکیے کی طرح سوتا ہے, یہ بے حرمتی نہیں ہے. قرآن تیرے سامنے پڑا ہوا ہے, پاؤں پھیلا دیتا ہے, یہ بے حرمتی نہیں ہے. اور اسی طرح 1400 سال پہلے دیکھو مولا حسین ابن علی علیہ السلام جو کوئی ناطق قرآن تھے, ناطق قرآن کا سر قلم کر دیا تو نے اے مسلمان. پھر بھی تو مسلمان رہا, پھر بھی تو مقابل عوام بن بیٹھے, علی کے مد مقابل عوام بن بیٹھے, نبی کے تخت کے غلام بن بیٹھے. ارے جن کو شعور نہ تھا کلام کرنے کا, قدم تو یہ ہے کہ وہ امام بن بیٹھے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ.